بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کے میدان سرسبز، دریا شفاف اور بازار آباد تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ ظاہری طور پر نہایت طاقتور اور بااثر تھا۔ اس کا نام شاہ جلال تھا۔ اس کے محل کی دیواریں سنگ مرمر سے بنی تھیں، دروازوں پر سونے کی نقاشی تھی اور دربار میں ہیرے جواہرات کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ رعایا بظاہر خوشحال تھی، مگر دلوں میں خوف بسا ہوا تھا، کیونکہ بادشاہ نہایت مغرور اور خود پسند تھا۔ شاہ جلال اپنی طاقت، دولت اور فوج پر بہت ناز کرتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں کہتا، میری سلطنت سے بڑی کوئی سلطنت نہیں اور مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی انسان نہیں۔ میری مرضی کے بغیر یہاں پتوا بھی نہیں ہلتا۔ وزیر اور درباری اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، کیونکہ وہ اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی اس کی بات سے اختلاف کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کے دل میں غرور اس قدر بڑھ گیا کہ اسے اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آتا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ شہر کا دورہ کرے گا تاکہ رعایا اس کی شان و شوکت دیکھے۔ شاہی جلوس نکلا، آگے سپاہی، پیچھے ہاتھی اور گھوڑے، اور درمیان میں سونے سے مزین رتھ میں بیٹھا بادشاہ۔ لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر سر جھکاتے، کچھ خوف سے اور کچھ مجبوری سے۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ وہ ایک سادہ چٹائی پر بیٹھتا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا اور دن بھر اللہ کا ذکر کرتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور چہرے پر سکون تھا۔ لوگ اس سے دعا کرواتے اور نصیحت سنتے۔ اگرچہ وہ دنیاوی لحاظ سے غریب تھا، مگر دل کا امیر تھا۔ جب شاہی جلوس اس گلی سے گزرا جہاں فقیر سلیم بیٹھا تھا، تو سب لوگ احترام نہ کھڑے ہو گئے، مگر فقیر اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا، نہ اس نے سر جھکایا اور نہ ہی کوئی خاص حرکت کی۔ یہ منظر بادشاہ کو ناگوار گزرا۔ اس نے رتھ رکوا لیا اور غصے سے بولا، کون ہے یہ شخص جس نے ہمارے سامنے سر نہیں جھکایا؟ کیا اسے ہماری طاقت کا علم نہیں؟ سپاہیوں نے فقیر کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، اس گستاخ فقیر کو ہماری نظروں سے دور لے جاؤ، اسے قید کر دو۔ ہاں، تم اس ملک کے بادشاہ ہو۔ بادشاہ نے پھر کہا، پھر تم نے ہمیں دیکھ کر سر کیوں نہیں جھکایا؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں جو ہمیشہ زندہ ہے اور جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، کیا تم ہمیں چیلنج کر رہے ہو؟ کیا ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی؟ فقیر نے نرمی سے کہا، ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے فنا ہو جائے گی، نہ تمہاری طاقت ہمیشہ رہے گی اور نہ میرا فقر۔ اصل بادشاہی صرف اس کی ہے جو سب کا خالق ہے۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا، مگر اس کے دل میں ہلکی سی چبھن پیدا ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ فقیر کو قید کر دیا جائے تاکہ اسے سبق سکھایا جا سکے۔ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، مگر وہاں بھی وہ سکون سے عبادت کرتا رہا۔ جیل کے سپاہی اس کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ وہ کہتے، ہم نے ایسے قیدی نہیں دیکھے جو مصیبت میں بھی مطمئن ہوں۔ چند دن گزرے۔ ایک رات اچانک بادشاہ کو شدید بخار ہو گیا۔ شاہی حکیم بلائے گئے، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ بادشاہ بے چین رہنے لگا۔ اسے نیند نہ آتی، عجیب و غریب خواب آتے۔ ایک خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک ویران میدان میں اکیلا کھڑا ہے، نہ فوج ہے، نہ تخت، نہ تاج ہے، نہ درباری۔ وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے وزیر کو بلایا اور کہا، ہمیں سکون نہیں مل رہا، دل بے چین ہے، کیا وجہ ہے؟ وزیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حضور، شاید اس فقیر کی بددعا کا اثر ہو۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ فقیر کو لایا جائے۔ جب فقیر دربار میں آیا تو اس کے چہرے پر پہلے کی طرح سکون تھا۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا،
اس شور شرابے میں سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اے دانا، میری سلطنت ایک بوجھ لگتی ہے۔ حقیقی سکون فقیر نے جواب دیا، حضور، میں نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کہا، میں نے صرف سچ بیان کیا کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ آج آپ طاقتور ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ انسان کا غرور اسے حقیقت سے اندھا کر دیتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ہم نے اپنی طاقت پر غرور کیا، لوگوں کو ڈرایا، کمزوروں کی بات نہ سنی۔ کیا ہمارے لیے معافی ہے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، جب تک سانس ہے دروازہ کھلا ہے، جو جھک جاتا ہے وہی اصل میں بلند ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا، مگر اس نے بادشاہ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ جو جھک جاتا ہے وہی اصل میں بلند ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت اعلان کیا کہ وہ اپنی روش بدلے گا۔ اس نے قیدیوں کو رہا کیا، غریبوں کے لیے خزانہ کھولا اور دربار میں انصاف کو ترجیح دی۔ اب وہ درباریوں کی چاپلوسی سننے کے بجائے سچ سننا پسند کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد رعایا نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ بدل چکا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی، فیصلوں میں انصاف اور دل میں عاجزی آ گئی تھی۔ وہ اکثر سادہ لباس پہن کر شہر میں نکلتا اور لوگوں کے مسائل سنتا۔ ہماری مدد کیجیے، حالات بہت خراب ہیں۔ اطمینان رکھو، میں سب سن رہا ہوں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہم تو بس آپ سے ہی امید رکھتے ہیں۔ اس بار بادشاہ خود اس کے پاس گیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، تم نے ہمیں بادشاہی کا اصل مطلب سکھایا۔ فقیر نے کہا، میں نے کچھ نہیں سکھایا، سچ ہمیشہ دل کے اندر ہوتا ہے، بس غرور کی دھند اسے چھپا دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ کی شہرت اب اس کی طاقت سے نہیں بلکہ اس کی عاجزی اور انصاف سے ہونے لگی۔ لوگ اسے دل سے دعا دیتے۔ سلطنت میں امن و سکون پھیل گیا۔ جب بادشاہ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا، تاج سر پر ہو تو دل میں غرور نہ آنے دینا۔ یاد رکھو، اصل بادشاہی انصاف اور عاجزی میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس دن فقیر ایک سچ نہ کہتا تو شاید بادشاہ غرور میں ہی ڈوبا رہتا۔ ایک سادہ سا جملہ ایک پوری سلطنت کی تقدیر بدل گیا۔ سبق: تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب انسان خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو وہ سچ، انصاف اور حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، مگر جو جھکنا سیکھ لیتا ہے وہی حقیقی عظمت حاصل کرتا ہے۔